اور یہاں بات کریں گے شائقین کرکٹ کے حوالے سے۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم تاریخ نہ بدل سکی، میگا ایونٹس میں بھارت سے 8واں میچ بھی ہار گئی۔ قومی ٹیم کی شکست پر شائقین مایوس ہوئے۔ جنوبی پنجاب بھر میں شائقین کرکٹ نے بڑی سکرینز پر میچ دیکھا۔ ملتان کے شہریوں کے لیے بڑی سکرین کا اہتمام کیا گیا۔ ڈرنک سٹیڈیم بہاولپور میں میچ کی لائیو سکریننگ ہوئی۔ روایتی حریف کے خلاف ایک اور میچ ہارنے پر چھوٹے بڑے سبھی افسردہ۔ لیکن انہوں نے ہماری امیدیں تھی وہ تو پاکستان نے توڑ دی ہے۔ یہ بیٹنگ دیکھنے والی نہیں تھی جس طرح کی بیٹنگ ان لوگوں نے کی ہے، اور یہ جو سکور دیا ہے انہوں نے، مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم جیت پائیں گے۔ مجھے تو جو لگتا تھا وہ یہ لگتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ 200 سے اوپر سکور جائے گا، تقریباً 300 کے اباؤ، لیکن انہوں نے ہماری امیدوں پہ سارا پانی پھیر دیا۔ پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن تھا تو بہت ہم ڈسہارڈ ہوئے ہیں۔ مطلب ہم لوگ دوپہر سے یہاں موجود ہیں، بڑی سکرین لگائی تھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے، تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے میچ تمام دوست یہاں آئے تھے۔ بڑا ہلہ گلا ہم نے سٹارٹ میں کیا، جب پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی بہت شور شرابہ کیا، گلا بیٹھ گیا، لیکن پاکستانی ہماری بیٹنگ نے بہت مایوس کیا۔ جیسے پاکستانی ٹیم کو کھیلنا چاہیے تھا، ایک بہت اچھا سٹارٹ اپ دیا ہمارے اوپنرز نے، بابر اعظم اور رضوان بہت اچھا لے کر چلے۔ عبداللہ شفیق تھوڑا سا پہلے ہی آؤٹ ہو گئے، اس کے بعد جو ہے امام نے تھوڑا سا اچھا کھیلا، اس کے بعد 155 کے بعد ایک اس طریقے سے وکٹس گرنا، اور وہ بھی نمبر 1 او ڈی آئی ٹیم کی، تو یہ انتہائی مایوس کن ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 350 360 پاکستان بنائے گا، اور کیونکہ انڈیا ایک بڑی ٹیم ہے، ان کے سامنے اتنا بڑا ٹارگٹ ہونا بہت ضروری تھا، اور ان کو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے، تو کافی مایوسی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ آگے بھی پاکستان کو اب ٹیم کو سوچنا چاہیے کہ آگے وہ تھوڑا سا ٹیم کو کانفیڈنس میں بھی لیں، کیونکہ بڑے میچ آگے بھی آنے والے ہیں، تو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ توقعات تو بہت زیادہ تھی، اور سب سے زیادہ توقعات رضوان اور بابر سے تھی۔ اس کے بعد افتخار کے چھکے دیکھنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے، لیکن افسوس ہوا ہے انہوں نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا ہے۔ اس کے بعد اگر بالنگ لائن کی بات کی جائے تو دیکھا جائے تو ورلڈ نمبر 1 بالنگ لائن ہے ہمارے پاس، لیکن حارث رؤف اور شاہین شاہ افریدی مطلب کوئی خاطر خواہ وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے۔ لیکن ایک امید یہ ہے کہ چلو اگلا میچ آسٹریلیا سے، اس کے بعد افغانستان سے ہے، ان میچ میں اچھی اور اب یہاں آگے بڑھیں گے بلیٹن میں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بہاولپور میں روئنگ چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ کھلاڑیوں نے کشتیاں چلا کر سٹیج کے سامنے مارچ پاسٹ کیا اور مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب نے جنوبی پنجاب میں کشتی رانی کے قومی مقابلے کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ رضا ملک رپورٹ کریں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بہاولپور میں روئنگ چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں کشتی رانی کے قومی مقابلے کروائے جائیں گے۔ انہوں نے روئنگ چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر کو مبارکباد دی۔ And I must appreciate Additional Chief Secretary, South Punjab Secretariat, Deputy Commissioner Bahawalpur, Chief Officer Bahawalpur, and all the officers and departments who have put together their energies and who have put in hard work to make this event a success. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بوٹنگ کلبز کو زمین لیز پر دی جائے گی۔ چیمپئن شپ جیتنے والے محمد مزمل کا تعلق لیا سے ہے۔ خواتین کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کھیل میں خواتین کی شرکت سے سپورٹس ویمن مزید مضبوط ہوں گی۔ ہم بہاولپور یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے آ کر۔ ہم نے کل بھی ایونٹ کھیلا ہے اور آج ہمارے فائنلز ہیں یہاں پر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم جیتیں گے۔ ہم لوگ اپنا ٹیلنٹ ایک اور سٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسلام آباد، کراچی بہت جگہ پہ کھیل چکے ہیں، ایون کہ لاہور میں تو ہمارے ایونٹس ہوتے ہی رہتے ہیں کلب کے حوالے سے، لیکن بہاولپور نے ویری فرسٹ ٹائم یہ ایونٹ کروایا اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ روئنگ چیمپئن شپ کے افتتاح پر غبارے فضا میں چھوڑے گئے اور کبوتر آزاد کیے گئے۔ کھلاڑیوں نے کشتیاں چلا کر سٹیج کے سامنے مارچ پاسٹ کیا اور مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ہمراہ رضا ملک، بہاولپور۔ اور اب بات کریں گے اسکولوں کی نجکاری اور لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کی نامنظوری کے بارے میں۔ جنوبی پنجاب بھر میں اساتذہ اور سرکاری ملازمین سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ حاصل پور، ہارون آباد، بورے والا، چشتیاں اور جہانیہ میں احتجاج اور شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی معاشی قتل کے مترادف ہے۔ گرفتار اساتذہ کو فوری رہا کیا جائے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ سکولوں کی نجکاری اور لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی نامنظور۔ حاصل پور میں اساتذہ اور سرکاری ملازمین سراپا احتجاج، حکومت مخالف نعرے بازی، تدریسی عمل کا بائیکاٹ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی معاشی قتل کے مترادف ہے۔ گرفتار اساتذہ کو فوری رہا کیا جائے۔
ہارون آباد میں بھی عقیقہ ملازمین حکومتی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج، میونسپل کمیٹی ملازمین، اساتذہ اور دیگر محکموں کے ملازمین دھرنے میں شریک، وکلاء نے بھی اساتذہ کے مطالبات کی حمایت کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ میں ترمیم اور پینشن پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ بورے والا کے اساتذہ نے بھی لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر دیا، سکولوں کے گیٹ بند کر کے طلباء کو چھٹی کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں تبدیلی منظور نہیں، چشتیاں میں بھی قوم کے معمار سڑکوں پر نکل آئے، تدریسی عمل کا بائیکاٹ، مظاہرین نے گرفتار اساتذہ کی رہائی اور مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کر دیا۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جہانیہ کے اساتذہ بھی مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے، شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سکولوں کی نجکاری اور پینشن میں ترمیم منظور نہیں، مطالبات پورے ہونے تک تدریسی عمل معطل رہے گا۔ جنوبی پنجاب بھر میں اساتذہ اور سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ اساتذہ نے سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ مظاہرین مطالبے کر رہے ہیں کہ گرفتار اساتذہ کو رہا کیا جائے، سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ، لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم کو واپس لیا جائے۔ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ جنوبی پنجاب بھر میں اساتذہ اور سرکاری ملازمین کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری رہا۔ لیا میں تمام تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلباء کی تدریسی سرگرمیاں متاثر، ہزاروں سرکاری ملازمین نے میلاد گراؤنڈ میں احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہمارے جائز مطالبات تسلیم کرے۔ خانپور میں بھی اساتذہ نے سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا، ٹیچرز نے اسکول کے گیٹ کو تالے لگا کر احتجاجی دھرنا دیا۔ ٹیچرز نے مطالبہ کیا کہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کو فروخت نہیں کرنے دیں گے۔ جامپور میں بھی اساتذہ نے لیو انکیشمنٹ سمیت دیگر مطالبات کے حق میں احتجاج کیا، جبکہ ملازمین نے سرکاری دفاتر کی تالہ بندی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حق مانگنے پر جیلوں میں ڈالنا سراسر ظلم ہے، مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ہڑتال میں مزید شدت آئے گی۔ لوڈن میں بھی اساتذہ نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا اور تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں، گرفتار اساتذہ کو فوری رہا کیا جائے۔ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ ادھر منشن آباد میں بھی اساتذہ اور سرکاری ملازمین نے گورنمنٹ اسکول سے اللہ اکبر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ گرفتار اساتذہ کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک اسکولز بند رہیں گے۔ اور اب احتجاج کے حوالے سے رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا۔ اساتذہ اور ایپ کا ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کی طرف سے لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم اور قائدین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن اور اساتذہ تنظیمیں سراپا احتجاج۔ ایپ کا ملازمین اور اساتذہ نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترمیم کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کی طرف سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے لاہور میں گرفتار قائدین کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ ایک تو انہوں نے جو 16 ایم پیوں کے تحت ہمارے قائدین کو پابند سلاسل کیا ہے، ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی رہائی کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے لیو انکیشمنٹ اور ہمارے جو پینشن کا، اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، یہ ظالمانہ نوٹیفیکیشن ہے۔ ایپ کا ملازمین اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ یہ زیادتی بند کرے، لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترمیم واپس لی جائے۔ جب تک کہ ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ہم اسی طرح روڈ پہ، سڑکوں پہ اسی طرح آتے رہیں گے۔ انہیں شرم آنی چاہیے، خواتین مرد حضرات اپنے گھر بار چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے روڈ پہ کھڑے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ اور اب خبر شامل کریں گے میاں والی سے۔ ضلع اداروں کے نادہندگان کی اب خیر نہیں، نادہندگان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں کے سربراہان کو اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے۔ اختر مجاز رپورٹ کریں گے۔ میاں والی ضلع انتظامی سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے متحرک ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر امیر احمد خان کہتے ہیں کہ 9 دہندگان سے ریکوری کی جانی ہے۔ لسٹ ADCR آفس میں جمع کرا دی گئی ہے۔ ریکوری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ 31 لاکھ روپے کے نادہندہ ٹھیکیدار حاجی شیر محمد کے خلاف عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ عدالت میں ٹھیکیدار کو فوری رقم جمع کرانے کے احکامات کے ساتھ 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ہے۔ ہمارے پاس 9 کنٹریکٹر تھے جو گورنمنٹ کے نادہندہ تھے، جنہوں نے واجبات جمع کرانے تھے۔ اس کی لسٹ اور سارا کچھ ڈیٹیلز ہم نے ڈپٹی کمشنر میاں والی اور ADCR صاحب کے حوالے کر دیا ہے اور اس پہ ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالتوں نے ایک ٹھیکیدار تھے حاجی شیر محمد،
जिन्होंने 31,50,000 हमारे DHQ का देना था, उस पर फैसला सुना दिया अदालत ने, जिस पे फौरन रिकवरी का कहा गया है और इसके अलावा 2 लाख रुपए उसको जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। MS का कहना था कि वसूल की जाने वाली रकम को अकाउंट 6 में जमा कराया जाएगा। किसी बहरान की सूरत में इस फंड को इस्तेमाल किया जाता है। ठेकेदारों के जिम्मा 80 लाख रुपए के बकाया जात हैं। दीगर नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। हमारा तकरीबन 80 लाख के करीब है ये जो इन लोगों ने, जो ठेकेदार थे, कुछ कंटीनों के, कुछ पार्किंग्स के, उनके जिम्मे ये हमारे वाजबात थे, जिनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई और उस पर एक्शन स्टार्ट हो गया है। होपफुली जैसे ही वो पैसे आएंगे अकाउंट 6 पे जमा हो जाएंगे, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर DC साहब होते हैं, तो वो हम पॉजिटिवली अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान का मजीद कहना था कि दीगर नादहिंदगान के खिलाफ भी अदालत से रुजू कर लिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियां वाली। सियासत की दुनिया से आपको खबर देंगे। मुल्तान में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। PP 220 में वर्कर्स कन्वेंशन, लीगी ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मंजिल तक ले जाएंगे। वतन वापसी पर इनकार तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज के डेरे पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मंजिल तक ले जाएंगे और मुल्क की तकदीर संवारेंगे। उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। ये वो शख्सियत है कि जिसका हम इस्तकबाल करने के लिए 21 तारीख को जा रहे हैं, कि जिसने इस मुल्क को इज्जत दी, इस मुल्क के हर शहरी को सर उठाकर जीना सिखा दिया। इस शख्सियत ने जिला वतन होके, खुद तो जिला वतन हो गया एटमी धमाके करके, लेकिन हमारे सरों से छत नहीं जाने दी। लेगे टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज का कहना था कि टिकट को नहीं, खिदमत को अहमियत देनी है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। हम मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे। अल्लाह नवाज शरीफ को इज्जत देगा। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ को इज्जत अता कर, और उन्होंने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि आज अल्लाह ताला दोबारा मेरे कायद को पाकिस्तान लेके आ रहा है, और आज हमें मियां नवाज शरीफ का साथ देना चाहिए, जिसने हमारे मुल्क के लिए काम किया, जिसने इस मुल्क की तकदीर बदली। इस मौके पर लीग कोऑर्डिनेटर मुल्तान ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल गफ्फार डोगर, सेनेटर राना महमूद अल हसन, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई, साबिक MPA मोहम्मद अली खोकर, शहजाद मकबूल भुट्टा, राना ताहिर शब्बीर, आमिर सईद अंसारी, जिले सदर बिलाल भट्ट, अतहर मुमताज और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुस्लिम लीग नून मुल्तान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चौधरी अब्दुल वहीद आराई, सेनेटर राना महमूद अल हसन और मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल गफ्फार डोगर एक दूसरे पर बरस पड़े। मेज़बान राना इकबाल सिराज ने हाथ जोड़ दिए, मगर बात ना बनी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन पार्टी रहनुमाओं की आपसी लफ्जी गोराबारी की जद में आ गया। अब्दुल गफ्फार डोगर, चौधरी अब्दुल वहीद अराई, सेनेटर राना महमूद हसन ने एक दूसरे पर खूब लफ्जों के तीर बरसाए। मेजबान राना इकबाल सिराज को माइक मिला तो वो भी पीछे न रहे। मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को उनके हलके NA 151 से जितने लोग निकलेंगे पूरे मुल्तान से नहीं निकलेंगे। 21 अक्टूबर को NA 151 से जितने लोग निकलेंगे पूरे मुल्तान से नहीं निकल सकते अल्लाह के फजल से। बात साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई को ना भाई। ये किसी का हल्का नहीं है, ये मेरे कायद नवाज शरीफ का हल्का है, ये नवाज शरीफ के चाहने वालों का हल्का है। जवाब में अब्दुल गफ्फार डोगर ने टिकटें बांटने का काम नवाज शरीफ के सपुर्द करने का कहा। ये टिकटें बांटने की काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिम्मे छोड़ते हैं। राना महमूद हसन ने एंट्री डाली और शुरका से पूछा, कोई सो तो नहीं रहा? सारे सुते पे हो और जागते पे हो ना। अब्दुल गफ्फार डोगर ने राना इकबाल सिराज से इख्तलाफात की नफी करते हुए राना इकबाल को बेटा करार दिया। राना इकबाल सिराज मेरा बेटा है, मैंने चुना दे इसको। पक्की गल है ना, और वादा है ना, और अल्लाह की कसमें। राना इकबाल सिराज ने माइक संभाला तो सबको लड़ाई खत्म करने की दरखास्त की, मगर दरखास्त रद्द होती दिखाई दी। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी जात को हटाकर इस अवाम की खिदमत करें। इस सूरत हाल में अब्दुल गफ्फार डोगर ने पंजाबी शेर भी सुनाया। गल्ला कर लिया सौखी है मर्दों नूं,
और खेने पालने बोल। मेजबान इकबाल सिराज ने माइक अपनी गिरफ्त में लिया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि लड़ाई मत करें, जिस पर अब्दुल गफ्फार डोगर ने बाकी बातें फिर करने का वादा किया। मैं बाकी बातें फिर करूंगा। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई ने भी शाकिर शुजाबादी का शेर सुना दिया और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने आई लव यू कहा। असा शौक के पिंजरे बंद छोड़े और फसली बटेरे नहीं रखने, जिथा कोल गुस्ताख प्यार दे रावण उथा प्यार दे आरे नहीं रखने। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तानियों आई लव यू। मियांवाली में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पैनाफ्लिक्स आवेजा किए गए हैं। लीगी रहनुमा और वर्कर्स पुरजोश हैं। साबिक एमएनए हुमैर हयात खान रोकड़ी का कहना था कि नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। 20 बसों में लोग लाहौर जाएंगे। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। लीगी डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हुमैर हयात खान रोकड़ी का कहना था कि हदफ से ज्यादा लोग लाहौर जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं और इस सिलसिले में क़यादत के साथ हमारी 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें टारगेट्स दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि जो टारगेट मुझे मिला है या बाकी टिकट होल्डर्स को मिले हैं, एमएनएज एमपीएस को मिले हैं, हमें बड़ा मॉडेस्ट किस्म का टारगेट दिया गया। तो इंशाल्लाह क़यादत ने जो हमें टारगेट्स दिए हैं उससे डबल के करीब जो है वो हम लेके जाएंगे। उन्होंने बताया कि मीटिंग में सब कुछ तय कर लिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मियांवाली से हमारा जो टारगेट है वो 24-25 बसेस का है, तो इंशाल्लाह यहाँ से 40-45 बसेस जो है वो जाएंगी। तहसील पिपला और तहसील ईसखेल के वर्कर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।